اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی دلچسپ ویڈیو۔ احباب ذی وقار، ایک مرتبہ امام علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور دستے ادب کو جوڑ کر پوچھنے لگا کہ یا علی، یہ استخارہ کیا ہوتا ہے؟ تو امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ استخارہ اللہ تعالی سے خیر طلب کرنا ہوتا ہے۔ تو اس نے اسی طرح مزید اور پوچھا اور اس نے کہا کہ یا علی، بہتر دنوں میں سے بہتر دن کون سا ہے؟ تو امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بہتر دن جمعہ کا دن ہے۔ تو اسی طرح اس نے پوچھا کہ بہتر رات کون سی ہے؟ تو امام علی نے فرمایا وہ جمعرات کی رات ہے۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ استخارے کے لیے بہتر وقت کون سا ہے؟ تو امام نے فرمایا بہتر وقت استخارے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد کا ہے۔ تو اس نے پوچھا یا امام علی، یہ استخارہ کیسے کیا جائے؟ تم فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد یعنی تعریف بیان کرو اور پھر اس طرح کہو کہ اے میرے مالک، میں تم سے خیر طلب کرتا ہوں اور جو فیصلہ میرے حق میں بہتر ہے تو وہی میرے لیے کر دے، اور جو میرے لیے بہتر نہیں اس فیصلے کو میرے دل سے نکال دے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا علی، اگر اس عمل کے بعد دل مطمئن نہ ہو تو امام علی نے فرمایا تم نماز کے بعد یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو اور مٹی میں پانی رکھو یعنی مٹی کے برتن میں پانی رکھو اور درخت کے پتے پر اللہ کا نام لکھو اور اس کے بعد اس پتے کو اس پانی میں ڈال دو اور اس کے بعد بار بار اللہ سے کہتے رہو کہ اے میرے مالک، میں تم سے خیر طلب کرتا ہوں۔ اور اگر وہ پتا خانہ کعبہ کی طرف چلے جائے یعنی وہ کام تو ہوگا لیکن وقت لگے گا، لیکن اگر وہ پتا سیدھے طرف کی چلنے لگے تو یعنی وہ تمہارا کام تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ پتا الٹے طرف منہ کرے تو یعنی یہ تمہارا کام تمہارے لیے بہتر نہیں، لیکن اگر وہ پتا تمہاری طرف آ جائے تو یعنی تمہارا کام چند ہی دنوں میں ہو جائے گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا علی، اگر میرے پاس پانی نہ ہو تو یہ برتن نہ ہو تو امام علی نے فرمایا تم نماز کے بعد اللہ سے خیر طلب کرنے کی دعا کرو اور اس کے بعد تسبیح کو ہاتھ میں لو اور بیچ میں سے پکڑ کر اللہ کے نبی پر درود پڑھتے رہو اور 2 دانے اختتام کی طرف بڑھتے رہو، اور اگر آخر میں ایک دانہ بھی بچ جائے تو یعنی یہ کام تمہارے لیے بہتر نہیں، اور اگر ایک بھی دانہ نہ بچے تو یعنی یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس شخص نے کہا یا علی، اگر تسبیح بھی نہ ہو تو امام علی نے فرمایا تم نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے خیر طلب کرو اور پھر کسی سے بات نہ کرو اور باوضو ہو کر سو جاؤ۔ اگر خواب میں اچھے مناظر دیکھو اور ہرا رنگ دیکھو، نیلا رنگ دیکھو اور سفید رنگ دیکھو یعنی کام جو تم کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اگر خواب میں کالا رنگ دیکھو یا پھر لال رنگ دیکھو تو اس کا مطلب ہے یہ کام تمہارے لیے بالکل بھی بہتر نہیں ہے۔ تو ناظرین یہیں پر آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔